السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ استغفار کرتے رہنا یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنا دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو 3 حدیث سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاوے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر کتنی زبردست طاقت اور قوت رکھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ساری پریشانیوں کو اور اس کے سارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم کو ہلکا کر دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماویں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی زبردست فضیلت اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اتنی بڑی دعا یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، اور اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ربی، اے اللہ، اے میرا رب، میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا اور یہ استغفار ہے، پورا پڑھنا چاہے پورا پڑھ سکتے ہیں، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے۔ تو کیا فضیلت ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے تو اس کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، اس کی تنگی میں آسانی کر دی جاتی ہے، اس کی تنگی کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو، اس کی ٹینشن کو دور کر دیتا ہے۔ جو چیز اس کی زندگی میں پریشان کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماویں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ آیا کہاں سے؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے برکت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہے۔ ہم سے کتنے ہی گناہ، کتنی ہی غلطیاں، کتنی ہی خطا اور کتنی ہی نافرمانیاں قدم قدم پر ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، لیکن جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہم پر اپنا رحمت کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس انسان کی تنگی کو، غموں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو شخص دنیاوی زندگی کے اندر استغفار کی کثرت کرے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے بخشش فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ میں خود بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں خود دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ بالکل بخشے بخشائے ہیں، آپ کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور نہ آپ سے کوئی گناہ کا صدور ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے کسی بھی حال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے نبی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو کتنے گناہ گار ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو توبہ استغفار کی اہمیت اور توبہ استغفار کی فضیلت اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب میں خود بالکل بخشا بخشایا ہوں، میرے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جب میں پڑھ رہا ہوں تو تمہارے لیے پڑھنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرتے تھے تو ہمارے لیے توبہ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
توبہ استغفار کرنے کی برکت سے دنیاوی عذاب سے بھی بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو توبہ استغفار کی کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان سے نافرمانیاں ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین اور سب سے بہترین خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا اور اسی طریقے سے غلطی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، جو اپنے غلطیوں پر ڈر کر کے اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے۔ سب سے بہترین انسان اس کو کہا گیا ہے کہ جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے خطا ہو جانا، انسان کی فطرت میں ہے غلطی ہو جانا اور انسان کی فطرت میں ہے گناہ کا ہو جانا۔ تو گناہ ہو جانا کوئی غلط بات نہیں، بلکہ اس گناہ پر جمے رہنا، اڑے رہنا اور اصرار کرتے رہنا اور بار بار اس گناہ کو کرتے رہنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ استغفار یہی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔